دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 54۔ اچھا زیادہ باتیں مت بنا، پہلے آدمی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے اٹھا کر گاڑی تک لے چل۔ پھر کوئی مجھ پہ جھکا اور میرے جسم کے گرد لپٹی رسی کو کھولنے لگا۔ میں نے سوچا شاید مجھے اب کچھ کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ مجھے صرف اسی پلنگ سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں حسب دستور بندھے ہوئے تھے، مگر اب میں پہلے کی نسبت بہت بہتر تھا، کیونکہ ہاتھ اور پاؤں اتنی سختی سے نہیں باندھے گئے تھے۔ پھر کسی نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے کسی بچے کی طرح اٹھا لیا۔ میں نے ایک آنکھ ذرا سی کھول کر دیکھا، وہاں 3 آدمی تھے۔ 2 آدمی مجھے اٹھائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ مجھے اٹھا کر نہ تو اس کا سانس پھولا، نہ قدم لڑکھڑائے، اور نہ ہی وہ کچھ مجھے تھکا سا محسوس ہوا۔ حالانکہ میرا وزن 210 پاؤنڈ تھا۔ اس کا جسم بھی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے مجھے اٹھائے خاصا طویل کوریڈور طے کیا، پھر وہاں سے نکل کر وہ لان میں آ گیا۔ وہ بنگلہ شاید ساحل سمندر کے بالکل نزدیک تھا، کیونکہ لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ پھر مجھے اس نے بوری کی طرح ایک جگہ پھینک دیا۔ میری کمر میں شدید چوٹ آئی، مگر میں برداشت کر گیا۔ میں نے آنکھ پھر ذرا سی کھولی تو گپ اندھیرا تھا۔ پھر انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ وہ شاید کوئی پک اپ تھی۔ وہ جہاں مجھے پھینکنے گیا تھا وہاں کوئی سیٹ نہ تھی، کیونکہ مجھے لانے والا بھی میرے ساتھ ہی پچھلے حصے میں سوار تھا، اور اس نے جب سگریٹ سلگانے کو ماچس سے جلائی تو مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ آلتی پالتی مارے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، پھر وہ ہموار سڑک پر آ گئی۔ تقریباً آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی سڑک سے کچے میں اتر کر چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی رکی تو مجھے پھر کسی نے بوری کی طرح گھسیٹ کر کاندھے پر لاد لیا اور بڑبڑاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ پھر وہ اچانک ایک روشن کمرے میں داخل ہو گیا۔ کسی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ اب تک بے ہوش ہے، کہیں مر تو نہیں گیا؟ پاؤں کھولو اس کے، یہ اتنے آرام سے مرنے والا نہیں راجا، کسی نے جواب دیا۔ مجھے وہ آواز کچھ منحوس سی لگی، پھر فوراً مجھے یاد آ گیا وہ ڈاکٹر عرفان خان تھا۔ سرنج لاؤ، میں اسے انجیکشن دوں گا، یہ مردود ہوش میں تو آئے، ڈاکٹر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر کوئی میرے پاؤں کھولنے لگا۔ پانی لاؤ، ڈاکٹر نے حکم دیا۔ جو آدمی مجھے یہاں تک لایا تھا اس نے پانی سے بھرا ہوا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا اور پوری طرح آنکھیں کھول دی۔ پھر میں نے سر گھما کر آہستہ آہستہ کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کوئی ڈرائنگ روم تھا۔ سامنے صوفے پر ڈاکٹر عرفان بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تحقیر آمیز مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آؤ ہم تمہارے باپ سے تمہارا سودا کریں گے۔ میرے باپ سے؟ تمہیں ایک پائی بھی نہیں ملے گی، میں نے بھی ہنس کر جواب دیا، کیونکہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، اس کی قبر سے تمہیں کچھ مل جائے تو ضرور وصول کر لینا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، کسی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آواز سن کر میں چونک اٹھا، وہ ظفر تھا۔ پھر وہ میرے عین سامنے آ کھڑا ہوا اور درمیانے قادر چھریرے جسم کا آدمی تھا، مگر چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہاں تو تم مجھ سے شکار چھیننا چاہتے تھے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ویسے اس میں شک نہیں کہ آدمی تم بھی جیدار ہو، کاش تم میرے ساتھ ہوتے، میں اب بھی تمہارے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مجھے صرف پیسہ چاہیے، میں نے مکاری سے کہا۔ میرے لیے اب تم نکارا ہو، ظفر ناگواری سے بولا۔ جو ایک بار میرے مقابل آ جائے پھر میں اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ پھر تم نے میرے کئی آدمی ٹھکانے لگا دیے، میرے گینگ کے
दूसरे लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलबत्ता मैं तुम्हारे ज़रिए जितनी भी रकम बटोर लूँगा, फिर तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूँगा। उसने यूँ आम से लहजे में कहा जैसे किसी तफरी प्रोग्राम की तफसील सुना रहा हो। अच्छा यार, जो चाहे दिल कर देना। मैंने चिल्लाहट का मुजाहरा किया। अगर फौरी तौर पर मुझे मारने का प्रोग्राम ना हो तो मेरी एक दरख्वास्त है। उसने जवाब तलब नज़रों से मुझे देखा। मारिया को मेरे हवाले कर दो। मैंने भी यूँ बेपरवाही से कहा जैसे उससे चाय की फरमाइश की हो। बकवास मत करो, जफर ने मुझे झिड़क दिया। फिर वो राजा से मुखातब हुए, इसे कमरे में बंद कर दो मगर बहुत मोहतात रहना। आप फिक्र न करें सर, राजा ने जवाब दिया। इसकी रूह यहाँ से भाग सकती है मगर ये नहीं। वेरी गुड, मैंने हंस कर कहा। तुम्हारा हाफिज़ा बहुत अच्छा है राजा। ये कौन सी भारतीय फिल्म का डायलॉग है? अभी तो चहक लो, जफर ने कहा। 2 ही दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये कहता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे डॉक्टर फान भी चला गया। राजा ने मुझे यूं देखा जैसे कह रहा हो, देखता हूं तुम किस खेत की मूली हो। फिर वो आगे बढ़ा और झुक कर अचानक मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं तलमला कर रह गया और सुलगते हुए लहजे में बोला, राजा, बंधे हुए तो शेर को भी लोग मार लेते हैं, मैं तो फिर इंसान हूँ। वैसे मैंने सुना है तुम जफर गैंग के जीदार आदमी हो, मगर ये कैसी बहादुरी है? मैंने उसे उकसाया। तुम तो इस लड़की मारिया से भी गए गुजरे हो। राजा खास से ठंडे दिमाग का आदमी था मगर मेरी बातों पर मुश्तिल हो गया और जब्त करते हुए बोला, तुम्हें जब पकड़ा था तो तुम्हारे हाथ बंधे हुए नहीं थे, वो भी लड़की की मदद से। मैंने फिर उसे दाऊद लाया। तुम्हारे तो 5 बेहतरीन आदमी मैंने ढेर कर दिए थे। ऐसे ही जीदार थे तो खुद पकड़ते ना मुझे। इस लड़की का सहारा क्यों लिया? मैंने फिर उसे उकसाया। उसे खोल दो उस्ताद, मेरी जानब से वही आदमी बोला जो मुझे यहाँ तक उठा कर लाया था। फिर वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसका कद किसी तरह भी 6.5 फुट से कम ना होगा। वो इतना ही चौड़ा भी था और वजन 300 पाउंड से कम ना होगा। तुम लड़ोगे मुझसे? मैंने लोहा गर्म देखकर चोट लगाई। तुम तो मेरे थप्पड़ के नहीं हो, मैंने ताज़ी कमीज लहजे में कहा। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है खान, राजा ने मुखातब किया। इसे ले जाकर नीचे वाले कमरे में बंद कर दो। राजा की बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं इस वक्त किसी मकान की ऊपरी मंजिल में हूँ, मगर जब खान ने मुझे बाहर की तरफ धकेला तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे किसी तय खाने में मुंतकिल किया जा रहा है। खान ने एहतियातन रिवाल्वर भी निकाल कर मेरी कनपट्टी से लगा दिया था। मैं इस वक्त बहुत मोहतात था क्योंकि खान मुझे ऐसा आदमी लगा था जो फायर पहले करते हैं, सोचते बाद में। फिर वो तो मुझसे पहले ही तपा हुआ था। सीढ़ियाँ उतरकर हम तय खाने में पहुंचे तो खान ने गैर मुतवक्को तौर पर मेरी कमर पर इतनी जोरदार लात मारी कि मैं लड़खड़ाता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। फिर किसी छिपकली की तरह बेदम सा होकर वही गिर पड़ा। कमर में इतनी शदीद तकलीफ थी कि लगता था रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। दीवार से टकराने की चोट अलग थी। एक लम्हे को तो मेरा दिमाग माऊफ हो गया। मैंने उठने की कोशिश की मगर मुझसे हिला तक नहीं गया। मैंने बमुश्किल तमाम गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा। खान खड़ा हुआ बेताशा हंस रहा था। फिर वो हंसते हंसते बोला, मुझसे मुकाबला करेगा? ओहो, ये कहकर वो तप तप करता सीढ़ियाँ चढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत संभल रही थी। मैं पूरी कुव्वत जमा करके उठ बैठा। ऐसा करते हुए मुझे शदीद तकलीफ हुई। फिर हालत जरा संभली तो मैं दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। मैंने कमरे का जायजा लिया। वो खासा बड़ा था और कोई खिड़की न होने के बावजूद घुटन का एहसास न होता था। कमरे में एक तरफ एक बेड भी था। मैंने सीढ़ियों से ऊपर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। खान ने उसे बाहर से बंद कर दिया था। कमरे के साथ एक अटैच बाथ भी था। मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की तो चोट का असर काफ़ी हद तक ज़ायल हो गया। मेरे हाथ पुष्ट पर न बंधे होते तो मैं रस्सी को अपने दांतों से खोल लेता, मगर मुझे बांधने वाले इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे। मैंने कलाइयों को हरकत देकर देखा। मेरी कलाइयाँ घूम तो रही थी मगर रेशमी डोरी इतनी महारत से बांधी गई थी कि उसका खुलना मुहाल था। मैं इत्मीनान से बेड पर बैठकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अचानक एक तरकीब मेरे जहन में आई। उसका दारोमदार मेरे जिस्म की लचक पर था। मुझे यकीन तो नहीं था कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा, मगर कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। मैं बेड से उठकर फर्श पर सजदे की हालत में लेट गया और अपने हाथों को कोलुओं से गुजारने की
کوشش کرنے لگا۔ بہت کوشش سے ہاتھوں کو وہاں سے گزارنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اب میں بری طرح اپنے ہی ہاتھوں کے شکنجے میں پھنس کر رہ گیا۔ کمر کی تکلیف ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی اور سردی کے باوجود میرا چہرہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میری پوزیشن ایسی تھی جیسے کسی کا ہاتھ سجدے کی حالت میں اس کے کولوں کے نیچے باندھ دیے جائیں۔ شدید تکلیف کے عالم میں پہلوؤں کے بل گر پڑا۔ چوٹ تو لگی مگر اس جھٹکے سے ہاتھ کچھ اور نیچے کھسک گئے۔ میں نے جسم کو مزید موڑا، کمر بری طرح درد کرنے لگی، مگر میں نے تکلیف کی پرواہ کیے بغیر دونوں ٹانگیں ہاتھوں کے حلقے سے گزار دی۔ تھوڑی دیر تو میں بے دم سا فرش پر پڑا ہوا آواز جمع کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں ہاتھ میرے سامنے تھے۔ دوسرا مرحلہ رسی کی گرہ دانتوں سے کھولنا تھا۔ یہ مرحلہ میں نے 5 منٹ سے کم عرصے میں مکمل کر لیا۔ اب میں آزاد تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ہاتھ کھل چکے ہیں۔ میں نے دونوں کلائیوں کو رگڑا اور جوش کے عالم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری گھڑی کلائی پر موجود تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ تاریخ بدل چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے قید ہوئے تقریباً 8 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ میری جیب میں پرس موجود تھا مگر ریوالور غائب تھا۔ میں نے کسی ایسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑائی جسے بطور ہتھیار استعمال کر سکوں، مگر وہاں کوئی ایسی نہیں تھی۔ بہت دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بیڈ پر لیٹوں اور سو جاؤں، مگر سونے کا مطلب تھا ہمیشہ کے لیے سونا، کیونکہ وہاں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ کمرے میں اب تک 2 میل تو چل ہی چکا ہوں، کیونکہ مجھے ٹہلتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اچانک اوپر آہٹ سنائی دی۔ پھرتی سے بیڈ پر اس رخ پر بیٹھا کہ آنے والے کو میری پشت دکھائی نہ دے۔ رسی میں پہلے ہی چھپا چکا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ چند لمحات فیصلہ کن تھے۔ آنے والا خان ہی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں 1 کپ چائے اور 1 پلیٹ میں چند سلائڈ تھے۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر طنزیہ لہجے میں کہا، ہم دشمن کو ہمیشہ کھلا کھلا کر مارتے ہیں، ویسے اب تک تو تمہارا دماغ ٹھکانے پہ آ چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر ٹرے اس نے فرش پر رکھی اور جیب سے ریوالور نکال لیا۔ میں نے کاٹدار لہجے میں کہا، ایک بندھے ہوئے آدمی سے اتنا خوف؟ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور دوسرے ہاتھ سے سلائس کی پلیٹ اٹھا کر میرے نزدیک آ گیا اور بولا، اپنے پیروں کو قابو میں رکھنا ورنہ میں گولی چلانے میں دیر نہیں کرتا۔ میں نے پلیٹ سے 1 سلائس اٹھایا، پھر جھک کر مجھے کھلانا چاہا۔ وہی فیصلہ کن لمحہ تھا۔ میں نے اچانک بایاں ہاتھ اس کے ریوالور پر مارا اور دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے پر اتنا زوردار گھونسا مارا کہ میرا ہاتھ جھنجھلا کر رہ گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ خود لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ میں نے اسے زیادہ حیران کرنے کا موقع نہیں دیا اور اچھل کر اس کے سینے پر زوردار لات ماری۔ وہ کراہتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے خطرہ یہ تھا کہ کمرے میں کوئی اور آ جائے گا۔ میں نے بڑھ کر ریوالور اٹھانا چاہا مگر خان نے 1 ہاتھ بڑھا کر میرا پیر پکڑ لیا۔ اس سے پہلے میں سنبھلتا اس نے جھٹکا دے کر مجھے نیچے گرا لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، ورنہ اس کی طرف سے محتاط رہنا۔ میری لات اتنی بھرپور تھی کہ اس کی جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید مر جاتا، مگر وہ آدمی نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ مجھ سے لڑ بھی رہا تھا۔ میں کلا بازی کھا کر اٹھا تو خان کی پھرتی پر اش کر اٹھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے سمجھ لیا تھا۔ خان کی لائی ہوئی ٹرے میرے نزدیک ہی فرش پر رکھی تھی۔ میں اچانک نیچے جھکا اور چائے کا کپ اٹھا کر گرم گرم چائے اس کے چہرے پر پھینک دی۔ اس نے چیخ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بھرپور لات اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ الٹ کر گرا تو تابڑ توڑ کئی لاتیں اس کے چہرے پر جڑ دی۔ وہ انگریزی فلموں کے کارٹون کی طرح مار کھا کر 1 دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کراٹے کا 1 ہاتھ اس کی گردن پر مارا۔ وہ کراہتا ہوا فرش پر گر کر بے سدھ ہو گیا۔ میں نے طویل سانس لیا اور محتاط انداز میں 1 مرتبہ پھر ریوالور کی طرف بڑھ گیا۔ ریوالور اٹھا کر میں محتاط انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے باہر کی سن لینے کی کوشش کی مگر وہاں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔
वो किसी बंगले का कॉरिडोर था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंगला वीरान हो और खान के सिवा वहाँ कोई मौजूद न हो। कॉरिडोर में एक कतार में कई कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 आदमी रिवाल्वर ताने मेरे सामने आ गए। मैंने फुर्ती से यके बाद दिगरे 2 फायर किए और ये देखे बगैर कि वो जिंदा है या मर गए, पूरी कुव्वत से बाहर की तरफ भागा। फायरों की आवाज़ से गोया वहाँ क़यामत बर्पा होगी। धड़ाधड़ कमरों के दरवाजे खुलने लगे, मगर मैं इस वक्त तक कॉरिडोर अबूर करके लान में पहुँच चुका था। लान ऐसा नहीं था कि वहाँ छुपा जा सकता, क्योंकि वहाँ ना तो कोई दरख्त था न घनी झाड़ियाँ। मैं फुर्ती से बाएं जानब घूमा और इमारत की पुष्ट पर पहुँच गया। वहाँ नीम का एक घना दरख्त मौजूद था। मैं बिजली किसी तेजी से इस पर चढ़ गया। इसकी शाखें बराबर वाले बंगले की छत पर पहुँच रही थी। मेरा इरादा था कि दूसरी इमारत की छत पर पहुंचकर वहां से फरार होने की कोशिश करूंगा, इससे पहले कि मैं दूसरी छत पर कूदता। मेरा पीछा करने वाले दरख्त के नीचे पहुंच गए। इनमें से किसी ने गरजदार आवाज में कहा, नीचे आ जाओ वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे।